میں موسم کے حوالے سے خبر یہ ہے شہر کا زیادہ سے زیادہ درجہ حرارت 36 ڈگری سینٹی گریڈ جانے کا امکان ہے۔ لاہور کا درجہ حرارت 30 ڈگری سینٹی گریڈ ریکارڈ کیا گیا۔ محکمہ موسمیات کی آج سے 7 اگست تک وقفے سے بارشوں کی پیشگوئی کی گئی ہے۔ موسم کا حوالہ آپ کو بتا رہے ہیں، لاہور کا درجہ حرارت 30 ڈگری سینٹی گریڈ ریکارڈ کیا گیا۔ محکمہ موسمیات کی آج سے 7 اگست تک وقفے سے بارشوں کی پیشگوئی کی گئی ہے۔ شہر کا زیادہ سے زیادہ درجہ حرارت 36 ڈگری سینٹی گریڈ جانے کا امکان ظاہر کیا گیا ہے۔ دوسری طرف لاہور کا درجہ حرارت 30 ڈگری سینٹی گریڈ ریکارڈ کیا گیا۔ محکمہ موسمیات کی آج سے 7 اگست تک وقفے سے بارشوں کی پیشگوئی بھی کی گئی ہے۔ سامیہ سعید ہمارے ساتھ موجود ہے۔ سامیہ، کہیں کا موسم کا حوال بتائیے۔ جی بالکل، اگر بات کی جائے شہر لاہور میں موسم کی تو یہی دیکھا جا رہا ہے کہ صبح سویرے سے ہی گرمی اور حبس کا راز دکھائی دے رہا ہے۔ سورج اپنی پوری آب و تاب کے ساتھ چمکتا ہوا ہی دکھائی دے رہا ہے، اور درجہ حرارت میں بھی جو ہے وہ صبح سویرے یہی دیکھا گیا ہے کہ 30 ڈگری سینٹی گریڈ جو درجہ حرارت ہے وہ تاحال ریکارڈ کیا جا رہا ہے۔ اگر بات کر لی جائے آج اوور آل درجہ حرارت کے حوالے سے تو شہر لاہور کا زیادہ سے زیادہ جو درجہ حرارت ہے وہ 36 ڈگری سینٹی گریڈ تک جانے کا امکان دکھائی دے رہا ہے، جبکہ کم سے کم جو درجہ حرارت ہے وہ 27 ڈگری سینٹی گریڈ پر ریکارڈ کیا جا رہا ہے۔ تو یہی دیکھا جا رہا ہے کہ صبح سویرے سے جو ہے وہ گرمی کا راز جو ہے وہ دکھائی دے رہا ہے، اور سورج کے جو تیکھے وار ہیں وہ بھی جاری ہیں۔ اگر اسی طریقے سے بات کر لی جائے تو محکمہ موسمیات کے مطابق ہوا کی جو رفتار ہے وہ 4 کلومیٹر فی گھنٹہ کے حساب سے ریکارڈ کی جا رہی ہے، اور ہوا میں نمی کا جو تناسب ہے وہ 78% ریکارڈ کیا جا رہا ہے، جس کے باعث یہی دیکھا جا رہا ہے کہ ہوا میں نمی کا تناسب کے باعث جو ہے وہ حبس کی کیفیت جو ہے وہ بھی برقرار ہے۔ دوسری جانب اگر بات کر لی جائے فضائی آلودگی کے حوالے سے تو فضائی آلودگی کی فہرست میں شہر لاہور جو ہے وہ 10ویں نمبر پر آج ریکارڈ کیا جا رہا ہے۔ گزشتہ دنوں سے یہ دیکھا جا رہا تھا کہ لاہور جو تھا وہ کبھی 5ویں 6 نمبر پر دیکھا جاتا تھا، لیکن آج جو ہے وہ 10ویں نمبر پر آ گیا، اور شہر کا جو اوسط ایئر کوالٹی انڈیکس ہے وہ 94 ریکارڈ کیا جا رہا ہے۔ تو یہ دیکھا جا رہا ہے کہ فضائی آلودگی جو ہے اس میں ہمیں کمی نظر آ رہی ہے، لیکن ساتھ ساتھ جو درجہ حرارت ہے وہ روزانہ کی بنیاد پر جو ہے اس میں اضافہ ہوتا ہوا ہی دکھائی دے رہا ہے۔ محکمہ موسمیات کی جانب سے یہی کہا جا رہا ہے کہ آنے والے 2 سے 3 روز میں جو ہے وہ وقفے سے بارش کے امکان بھی ظاہر کیے جا رہے ہیں، لیکن جب بھی بارش برستی ہے مونسون کی، یہی دیکھا جاتا ہے کہ بارش کے باعث جو حبس کی کیفیت ہے وہ مزید بڑھ جاتی ہے۔ تو یہی دیکھا جائے گا کہ گرمی جو ہے وہ اسی طریقے سے ہی برقرار رہے گی، لیکن اگر بارش ہوتی ہے اور ساتھ میں ٹھنڈی ہوائیں چلتی ہیں تو ہمیں درجہ حرارت میں کمی دیکھنے میں نظر آ سکتی ہے، لیکن تاحال جو شہر لاہور کا موجودہ درجہ حرارت ہے وہ 30 ڈگری سینٹی گریڈ ریکارڈ کیا جا رہا ہے۔ ٹھیک ہے، بہت شکریہ سامیہ، آپ ہمیں اپڈیٹ کر رہی تھیں۔ دوسری جانب نگران وزیر اعلیٰ پنجاب محسن نقوی کا شاہدرہ ٹیچنگ ہسپتال فلائی اوور اور شاہدرہ تھانے کا دورہ کیا گیا۔ محسن نقوی نے شاہدرہ فلائی اوور پروجیکٹ پر پیش رفت کا جائزہ لیا۔ محسن نقوی نے شاہدرہ تھانے کے حوالات میں قیدیوں سے کیسز بارے بھی پوچھا۔ محسن نقوی نے اسپتال میں ایمرجنسی بچہ وارڈ اور دیگر شعبوں کا معائنہ کیا ہے۔ آپ کو بتائیں، نگران وزیر اعلیٰ پنجاب محسن نقوی کا شاہدرہ ٹیچنگ ہسپتال فلائی اوور اور شاہدرہ تھانے کا دورہ۔ محسن نقوی نے شاہدرہ فلائی اوور پروجیکٹ پر پیش رفت کا جائزہ لیا۔ محسن نقوی نے شاہدرہ تھانے کے حوالات میں قیدیوں سے کیسز بارے بھی پوچھا۔ محسن نقوی نے اسپتالوں میں ایمرجنسی بچہ وارڈ اور دیگر شعبوں کا معائنہ کیا۔ محسن نقوی نے شاہدرہ فلائی اوور پروجیکٹ پر پیش رفت کا جائزہ لیا ہے۔ اہم خبر یہ ہے کہ نگران وزیر اعلیٰ پنجاب محسن نقوی کا شاہدرہ ٹیچنگ ہسپتال فلائی اوور اور شاہدرہ تھانے کا دورہ کیا ہے۔ محسن نقوی نے شاہدرہ تھانے کے حوالات میں قیدیوں سے کیسز بارے بھی پوچھا۔ محسن نقوی نے شاہدرہ فلائی اوور پروجیکٹ پر پیش رفت کا جائزہ لیا۔ محسن نقوی نے ہسپتال میں ایمرجنسی بچہ وارڈ اور دیگر شعبوں کا معائنہ کیا ہے۔ نگران وزیر اعلیٰ پنجاب محسن نقوی کا شاہدرہ ٹیچنگ ہسپتال فلائی اوور اور شاہدرہ تھانے کا دورہ، جس پر محسن نقوی نے شاہدرہ فلائی اوور پروجیکٹ پر پیش رفت کا جائزہ بھی لیا ہے۔ آپ کو اپڈیٹ کریں کہ محسن نقوی نے اسپتال میں ایمرجنسی بچہ وارڈ اور دیگر شعبوں کا بھی معائنہ کیا ہے، اور محسن نقوی نے شاہدرہ تھانے کی حوالات میں قیدیوں سے کیسز بارے بھی پوچھا ہے۔ مہنگائی کے حوالے سے خبر یہ ہے کہ مہنگائی نے غریب عوام کو پریشان کر دیا ہے۔ پیاز 80، لہسن 550، ادرک 1100 روپے فی کلو میں فروخت ہو رہا ہے۔ سیب 450 روپے میں بک رہے ہیں۔ کیلا درجہ اول 220، کیلا درجہ دوئم 160 روپے درجن میں دستیاب ہے۔ کیا تفصیلات ہیں عبدالقادر سے پوچھیں گے۔ بتائیے عبدالقادر، کیا بھاؤ تھا آج مارکیٹ میں؟ آج بالکل آج جو مارکیٹ کا آغاز ہوا ہے تو سرکاری ریلیز جو جاری کی گئی ہے سبزیوں کی، اس میں 11 سبزیوں کی قیمتوں میں اضافہ کیا گیا۔ پیاز کی قیمت میں آج تیسرے روز بھی اضافہ ہوا ہے، اور پیاز کے ساتھ ٹماٹر بھی آج جو ہیں وہ مہنگے کر دیے گئے ہیں۔ پیاز 2 روپے مہنگے کر کے
57 रुपए फी किलो सरकारी रेट इसमें कीमत मुकर्रर की गई है, लेकिन मार्केट में यही प्याज जो है वो 57 के बरक्स 80 रुपए फी किलो तक फरोख्त किए जा रहे हैं। टमाटर 5 रुपए इजाफे के बाद 130 रुपए मुकर्रर किया गया, लेकिन मार्केट में 170 रुपए फी किलो तक फरोख्त किया जा रहा है। लहसुन 10 रुपए इजाफे के बाद 360 रुपए मुकर्रर किया गया, लेकिन मार्केट में लहसुन की फरोख्त जो है 550 रुपए फी किलो तक की जा रही है। सब्ज मिर्च 10 रुपए महंगी करके 100 रुपए मुकर्रर की गई है, मार्केट में 130 रुपए फी किलो तक फरोख्त की जा रही है। लीमू 100 रुपए बढ़ाकर 140 रुपए मुकर्रर किया गया, लेकिन मार्केट में 180 रुपए फी किलो तक लीमू की फरोख्त की जा रही है। मेथी 10 रुपए महंगी करके 260 रुपए मुकर्रर की गई है, मार्केट में 440 रुपए फी किलो तक मेथी की फरोख्त की जा रही है। पालक 5 रुपए इजाफे के बाद 60 रुपए मुकर्रर किया गया, लेकिन पालक सरकारी रेट के बरक्स 100 रुपए फी किलो तक फरोख्त की जा रही है। बंद गोभी 10 रुपए महंगी करके 70 रुपए मुकर्रर की गई है, फरोख्त 100 रुपए फी किलो तक की जा रही है। भिंडी 5 रुपए इजाफे के बाद 120 रुपए है, लेकिन मार्केट में 180 रुपए फी किलो तक फरोख्त की जा रही है। अरवी की कीमत में 10 रुपए का इजाफा किया गया, 130 रुपए सरकारी रेट की कीमत है, लेकिन मार्केट में 200 रुपए फी किलो तक अरवी फरोख्त की जा रही है। मटर 10 रुपए महंगे करके 300 रुपए मुकर्रर कर दिए गए हैं। सरकारी रिलीज में मार्केट में 500 से 550 रुपए फी किलो तक मटर की फरोख्त की जा रही है। 4 फलों की कीमतों में आज इजाफा किया गया, केला दर्जा अव्वल 5 रुपए महंगा करके। ठीक है, बहुत शुक्रिया अब्दुल कादिर, आप हमें आगाह कर रहे थे। पेट्रोलियम मसनूआत में हालिया इजाफे के खिलाफ मुत्तहिदा अवामी रिक्शा यूनियन का एहतजाजी मुजाहरा, हुकूमती पॉलिसियों के खिलाफ नारेबाजी की गई। चेयरमैन अवामी रिक्शा यूनियन मजीद गौरी ने कहा कि मुतालबात मंजूर ना हुए तो 14 अगस्त के बाद रिक्शा जलाओ मुहिम शुरू करेंगे। ये रिपोर्ट देखिए। पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतों में हालिया इजाफा नामंजूर। अवामी रिक्शा यूनियन के ज़ेर एहतमाम चौक यतीम खाना पर एहतजाजी मुजाहरा। चेयरमैन अवामी रिक्शा यूनियन मजीद गौरी ने एहतजाजी मुजाहरे की क़यादत की। सैकड़ों रिक्शा ड्राइवरों, मजदूरों और ताजरों की एहतजाजी मुजाहरे में शिरकत। मुजाहरीन ने हुकूमती पॉलिसियों के खिलाफ शदीद नारेबाजी की। चेयरमैन अवामी रिक्शा यूनियन मजीद गौरी ने कहा कि पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतों में इजाफा फौरी वापस लिया जाए। एहतजाजी तहरीक का आगाज कर दिया। 14 अगस्त के बाद रिक्शा जलाओ मुहिम शुरू कर देंगे। आज हमारा एहतजाज पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतों में जालमाना होशरबा इजाफे के खिलाफ है। पेट्रोल 270 रुपये है, 72-73 रुपये। LPG 260 रुपये तक बिक रही है, सरकारी नर्ख हो कुछ और है। चीनी 160 रुपये है, बिजली का यूनिट हमें 70 रुपये पड़ता है टैक्सेस डाल के, 65 से 70 रुपये। ये फ्रॉड कर रहे हैं। अवामी रिक्शा यूनियन के एहतजाज के बायस चौक यतीम खाना और अतराफ में ट्रैफिक का शदीद दबाव रहा। कैमरामैन मोहम्मद सलीम के साथ राहिल अली, लाहौर न्यूज़। पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतों में मजीद इजाफे से वासा मजीद माली बहरान का शिकार हो गया। POL की मद में वासा पर सालाना 37 करोड़ का इजाफी बोझ पड़ेगा। रिपोर्ट देखिए। पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतों में इजाफे से सरकारी इदारों पर मनफी असरात मुरतब हो गए। वासा के POL की मद में तखमीना में 100% से ज्यादा इजाफा हो गया। POL की मद में वासा पर सालाना 37 करोड़ रुपए का इजाफी बोझ पड़ गया। वासा ने बजट तजावीज़ में POL की मद में रकम बढ़ाने की इस्तदा कर दी। वासा की मुख्तलिफ मशीनरी और जनरेटर्स एक साल में 70 करोड़ 80 लाख का फ्यूल इस्तेमाल करने का तखमीना लगाया गया। हालिया पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतों में इजाफे के बाद तखमीना लागत रकम 80 करोड़ तक जा पहुंची। गुज़श्ता माली साल में वासा की फ्यूल की मद में रकम 37 करोड़ रुपए थी। वासा की मशीनरी में फ्यूल इस साल 21 करोड़ की बजाय 44 करोड़ रुपए का इस्तेमाल होगा। वासा के जनरेटर्स 8 करोड़ की बजाय 15 करोड़ 40 लाख रुपए का फ्यूल इस्तेमाल करेंगे। वासा अफसरान इस माली साल में 15 करोड़ 30 लाख रुपए का फ्यूल गाड़ियों में इस्तेमाल करेंगे। वासा के शोबा फाइनेंस ने फ्यूल की मद में रिवाइज तखमीना तैयार कर लिया। पैकेजिंग इंडस्ट्री पर बंदिश के खतरात मंडलाने लगे हैं। ओहदेदारों ने अपने तहफ़्फ़ुज़ात पेश कर दिए। हुकूमत से जल्द बेहतर इक़दाम उठाने का मुतालबा किया। मकामी पैकेजिंग इंडस्ट्री के मसाइल पर लाहौर चैम्बर ऑफ कॉमर्स में नायब सदर अदनान खालिद भट्ट की ज़ेर क़यादत हंगामी इजलास मुनाकिद हुआ। कारोगेटेड और पैकेजिंग इंडस्ट्री के ओहदेदारान की भरपूर शिरकत। नायब सदर लाहौर चैम्बर अदनान खालिद भट्ट ने हुकूमत से फौरी तौर पर SRO 957 को वापस लेने का मुतालबा किया। हुकूमत एक जानिब मकामी सनतों के तहफ़्फ़ुज़ का ऐलान करती है तो दूसरी जानिब बरामदात को भी खुली छुट्टी दे रही है। SRO 957 के 48191,000 को फिल 4 वापस लिया जाए ताकि मुकामी सनतों में जो बेचैनी है और जो खौफ की फ़ज़ा है वो वापस ली जाए ताकि सनतें चल सके। आप बखूबी वाकिफ़ है कि हालिया दिनों में जिस तरह ये माशी पहिया सुस्त रवि का शिकार है, उसके ऊपर एक SRO 957 का अजरा होना और उसके अंदर HS कोड का 48191,000 का अजरा होना,
ये मुकामी सनतकारों के लिए तशवीश के बायस है। इजलास में ऑल पाकिस्तान कारोगेटेड मैन्युफैक्चरर्स एसोसिएशन की मरकजी क़यादत समेत पैकेजिंग इंडस्ट्री के दीगर ओहदेदारान भी शरीक हुए। महंगी बिजली सफरी सहूलियात पर भी असरअंदाज। ऑरेंज ट्रेन ने एक साल में 5 करोड़ 48 लाख से ज्यादा यूनिट फूंक दिए हैं। बिजली की कीमत मुसलसल बढ़ने से ऑरेंज लाइन मेट्रो ट्रेन के बिल में भी इजाफा होगा। शहर का महंगा तरीन मनसूबा बिजली की कीमत में इजाफे से मजीद महंगा हो गया। ऑरेंज ट्रेन एक साल में 5 करोड़ 48 लाख से जायद यूनिट फूंक गई। ऑरेंज ट्रेन ने 22 जून 2022 से 23 जुलाई 2023 तक 2 अरब 16 करोड़ 22 लाख 43,103 रुपए की बिजली इस्तेमाल की। लेस्को इकबाल टाउन डिवीजन और बागबानपुरा डिवीजन से ऑरेंज ट्रेन की बिलिंग की जाती है। लेस्को की जानिब से ऑरेंज ट्रेन को मल्टीप्लाई फैक्टर 600 लगाया गया है। ऑरेंज ट्रेन पर हर माह करोड़ों की बिजली खर्च होती है। हुकूमत की जानिब से अरबों रुपए की सब्सिडी भी दी जा रही है। बिजली की कीमत मुसलसल बढ़ने से ऑरेंज ट्रेन के बिल में भी इजाफा हुआ। बिजली महंगी होने से रवा माह मास ट्रांजिट अथॉरिटी के बिलों में भी होश रुबा इजाफा होगा। आपको बताएं कि ब्रायलर की खपत के मुकाबले सप्लाई में बेहतरी आई है। ब्रायलर गोश्त की कीमत में 11 रुपए की कमी आई है। 552 रुपए किलो मुकर्रर किया गया। होलसेल जिंदा ब्रायलर 354 रुपए, परचून रेट 368 रुपए किलो हो चुका है। अंडों की बात करें तो अंडों की कीमत में इस्तेहकाम देखा जा रहा है। 280 रुपए दर्जन हो गए। अब्दुल कादिर से तफसील जानेंगे, कहिएगा अब्दुल कादिर। जी बिल्कुल, आज जो पोल्ट्री मसनूआत के सरकारी महकमा जारी किए गए उसमें ब्रायलर की कीमतों में कमी की गई है, जबकि अंडों की कीमतों को मुस्तहकम रखा गया। और ब्रायलर की कीमतों में कमी की बड़ी वजह यह बताई जा रही है कि महंगा ब्रायलर जो है वो शहरियों की कुव्वत खरीद में नहीं आ सका है, जिसकी वजह से जो गिरती हुई सेल्स हैं अभी बरकरार हैं और डिमांड एंड सप्लाई बेहतर हुई है। 11 रुपए तक जो है वो कमी की गई है। ब्रायलर गोश्त की कीमत जो है 552 रुपए फी किलो आज मुकर्रर की गई है। इसी तरह जिंदा ब्रायलर की कीमत में 7 रुपए तक कमी की गई है। होलसेल जिंदा ब्रायलर आज 354 रुपए मुकर्रर किया गया, जबकि परचून जिंदा ब्रायलर की कीमत जो है वो 368 रुपए फी किलो मुकर्रर की गई है। अंडों की कीमतें 280 रुपए फी दर्जन की सतह पर बरकरार रखी गई और मार्केट में अंडों की पेटी 8,280 रुपए की जा रही है, जबकि 30 अंडा शहरियों को 25 रुपए तक फरोख्त किया जा रहा है। जी बहुत शुक्रिया अब्दुल कादिर। इस्तेहकाम पाकिस्तान पार्टी के चेयरमैन जहांगीर तरीन का यह कहना है कि मुल्क को इस्तेहकाम दिलाना हम सब की कौमी जिम्मेदारी है। डॉक्टर फिरदौस आशिकवान ये कहती हैं कि पार्टी अपने मुंतखब निशान औकाब से ही इंतखाबी मैदान में उतरेगी। इस्तेहकाम पाकिस्तान पार्टी की मरकजी क़यादत का इजलास चेयरमैन जहांगीर तरीन और सदर अब्दुल अलीम खान की ज़ेर सदारत हुआ है। इजलास में पार्टी के अहम तंजीमी अमूर पर मुशावरत और अहम फैसले किए गए हैं। जहांगीर तरीन का कहना है कि भरपूर अंदाज से इंतखाबी मैदान में उतरेंगे। अब्दुल अलीम खान का यह कहना था कि मुल्क को सियासी लिहाज से मजबूत और मुस्तहकम देखना चाहते हैं। पार्टी की मरकजी सेक्रेटरी इत्तलात डॉक्टर फिरदौस आशिकवान का पार्टी के इंतखाबी निशान के हवाले से अपने रद्दमल में ये कहना था कि IPP अपने मुंतखब निशान औकाब से ही इंतखाबी मैदान में उतरेगी। पार्टी अभी रजिस्ट्रेशन के अमल से गुजर रही है। आगे बढ़े और आपको बताएंगे चौधरी परवेज इलाही की नज़रबंदी के खिलाफ दरख्वास्त लाहौर हाई कोर्ट ने समाअत 10:30 बजे तक मुलतवी कर दी है। आपको अपडेट करें कि चौधरी परवेज इलाही की नज़रबंदी के खिलाफ दरख्वास्त और लाहौर हाई कोर्ट ने समाअत 10:30 बजे तक मुलतवी कर दी है। लाहौर हाई कोर्ट ने समाअत 10:30 बजे तक मुलतवी कर दी है। अहम खबर है ये कि चौधरी परवेज इलाही की नज़रबंदी के खिलाफ दरख्वास्त दायर की गई। लाहौर हाई कोर्ट ने समाअत 10:30 बजे तक मुलतवी कर दी है। परवेज इलाही के खिलाफ दरख्वास्त आपको बताएं, चौधरी परवेज इलाही की नज़रबंदी के खिलाफ ये दरख्वास्त है। लाहौर हाई कोर्ट ने समाअत 10:30 बजे तक मुलतवी कर दी है। साबिक वज़ीर आला पंजाब चौधरी परवेज इलाही की नज़रबंदी के खिलाफ दरख्वास्त पर समाअत लाहौर हाई कोर्ट के जस्टिस राहील कामरान शेख ने करार दिया कि जज तमाम मामलात पर नजर रखता है और हर वक्त जज होता है। जज अपनी राय का इजहार अपने फैसलों में करता है। जज के फैसले पर आप अपनी राय का इजहार करते हैं। दरख्वास्त में मौक़िफ़ अपनाया गया कि चौधरी परवेज इलाही की तमाम मुकदमात में अदालत से जमानत मंजूर हो चुकी, रिहा करने के बजाय उनकी नज़रबंदी का हुक्मनामा जारी किया गया। बाजियाबी दरख्वास्त पर अदालत आलिया के हुक्म पर मुतालिका अथॉरिटी से रजू किया। अथॉरिटी ने अदालती हुक्म के बावजूद नजरबंदी के खिलाफ दरखास्त पर फैसला नहीं किया। परवेज इलाही को अदालत में तलब करके उन्हें आजाद किया जाए। इस्तदा है कि दरखास्त पर हतमी फैसले तक परवेज इलाही को किसी और मुकदमे में गिरफ्तार न किया जाए। अदालत ने जुम्मे की सुबह 10:30 बजे तक समाअत मुलतवी कर दी। दूसरी जानिब लाहौर हाई कोर्ट के जस्टिस राहील कामरान शेख ने FIA स्पेशल सेंट्रल कोर्ट की जानिब से IG पुलिस और IG जेल को जुर्माने के खिलाफ पंजाब हुकूमत की दरखास्त पर समाअत की। एडिशनल एडवोकेट जनरल पंजाब के पेश न होने पर अदालत ने समाअत जुम्मे के रोज तक मुलतवी कर दी।
9 مئی کو جلاؤ گراؤ اور توڑ پھوڑ کے مقدمات انسداد دہشت گردی کی عدالت نے میاں محمود الرشید، اعجاز چودھری اور عمر سرفراز چیمہ کے جوڈیشل ریمانڈ میں 17 اگست تک توسیع کر دی ہے۔ تفصیلات نعمان نور کی سپورٹ میں دیکھیے۔ انسداد دہشت گردی عدالت کی جج ابہر گل خان نے کیسز پر سماعت کی۔ پولیس نے عمر سرفراز چیمہ، اعجاز چودھری اور محمود الرشید کو جوڈیشل ریمانڈ ختم ہونے پر عدالت میں پیش کیا۔ عدالت نے میاں محمود الرشید کے جوڈیشل ریمانڈ میں 17 اگست تک توسیع کر دی اور پولیس کو چالان عدالت میں پیش کرنے کی ہدایت کی۔ میاں محمود الرشید کے خلاف تھانہ سرور روڈ، گلبرگ اور نصیر آباد میں مقدمات درج ہیں۔ اعجاز چودھری اور عمر سرفراز چیمہ کے جوڈیشل ریمانڈ میں بھی 17 اگست تک توسیع کر دی گئی۔ ملزمان کے خلاف تھانہ ریس کورس، گلبرگ اور دیگر تھانوں میں مقدمات درج ہیں۔ انسداد دہشت گردی عدالت نے 9 مئی کے مقدمات کے چالان بھی طلب کر لیے۔ نگراں وزیر اعلیٰ پنجاب محسن نقوی کے تاریخی اثاثوں کے دورے حضوری باغ کے سامنے شاہی قلعہ کی دیوار کے ساتھ فوڈ اسٹریٹ کے قیام کا جائزہ لینے کی ہدایت بھی کی ہے۔ نگران وزیر اعلیٰ پنجاب محسن نقوی کے پنجاب پبلک لائبریری، وزیر خان بارادری، ٹولنٹن مارکیٹ اور بادشاہی مسجد کے دورے محسن نقوی نے پنجاب پبلک لائبریری کے ریکارڈ روم، ریڈنگ روم، انگلش سیکشن، کمپیوٹر لیب اور دیگر شعبوں کا معائنہ کیا۔ محسن نقوی نے ریڈنگ روم میں مقابلے کے امتحان کی تیاری کرنے والے طلبہ سے گفتگو کی۔ محسن نقوی نے وزیر خان بارادری کی اصل حالت میں بحالی کا حکم دے دیا۔ نگران وزیر اعلیٰ نے پنجاب پبلک لائبریری کی تعمیر و مرمت اور تزئین و آرائش کا جامع پلان طلب کر لیا۔ ریکارڈ روم کی مخدوش عمارت کو منہدم کر کے اثر نو تعمیر کا حکم۔ وزیر اعلیٰ کا طلبہ کے مطالبے پر میوزیم کی ریفرنس لائبریری کی فیس معاف کرنے اور گنجائش بڑھانے کا حکم۔ محسن نقوی نے قدیم ٹولنٹن مارکیٹ کا بھی دورہ کیا اور مختلف حصوں کا جائزہ لیا۔ نگران وزیر اعلیٰ نے بادشاہی مسجد کے تبرکات مقدسہ سیکشن اور دیگر حصوں کا بھی دورہ کیا۔ محسن نقوی نے تبرکات مقدسہ کو اعلیٰ معیار کے مطابق محفوظ کرنے کی ہدایت کی۔ گورنر پنجاب علی گڑھ رحمان نے کہا ہے کہ اسلامیہ یونیورسٹی بہاولپور کے ایشو کو سوشل میڈیا پر بڑھا چڑھا کر غلط طریقے سے پیش کیا گیا ہے۔ رپورٹ میں تفصیلات دیکھیے۔ جنرل کیڈر ڈاکٹرز ایسوسی ایشن کے زیر اہتمام گورنر ہاؤس میں ویمن امپاورمنٹ کے موضوع پر سیمینار کا انعقاد کیا گیا۔ سیمینار کے مہمان خصوصی گورنر پنجاب محمد بلیغ الرحمان تھے۔ ڈاکٹر روبینہ ذاکر، سابق وزیر صحت ڈاکٹر سعید الہی سمیت خواتین کی بڑی تعداد سیمینار میں شریک ہوئی۔ گورنر پنجاب بلیغ الرحمان نے سیمینار سے خطاب کرتے ہوئے کہا کہ اسلامیہ یونیورسٹی کے ایشو کو سوشل میڈیا پر بڑھا چڑھا کر غلط طریقے سے پیش کیا گیا۔ بچیوں کے معاملے پر جوڈیشل کمیشن بنا رہے ہیں۔ اسلامیہ یونیورسٹی بہاولپور کا واقعہ جہاں پہ کچھ آفیسرز کو پکڑا گیا، ان کے ہاتھ سے ڈرگز برآمد ہوئیں اور ان کے فونز میں کچھ قابل اعتراض مواد سامنے آیا۔ کچھ ارریسپانسبل لوگوں نے اس واقعے کی آڑ میں نیگیٹیوٹی کو اتنا بڑھایا اور یہ ڈکلیئر کر دیا اور یوٹیوب سے بڑی گندی قسم کی ویڈیوز لگا کر اس پہ یونیورسٹی کا نام لکھ کر اس کو بار بار چلایا گیا۔ جنرل کیڈر ڈاکٹرز ایسوسی ایشن کے صدر ڈاکٹر مسعود شیخ نے صحافت میں فرائض سر انجام دینے والی خواتین کو خراج تحسین پیش کیا۔ سیمینار کے اختتام پر ورکرز خواتین کی حوصلہ افزائی کے لیے سرٹیفکیٹ اور شیلڈز تقسیم کی گئیں۔ چیئرمین بورڈ آف ڈائریکٹرز لیسکو حافظ میاں محمد نعمان یہ کہتے ہیں کہ گزشتہ 4 برسوں میں اداروں کا برا حال کیا گیا۔ کھلی کچہریوں سے مسائل کی شدت کا اندازہ ہوا۔ لیسکو سے متعلق عوامی مسائل ترجیحی بنیادوں پر حل کر رہے ہیں۔ بجلی کے مسائل سے متعلق چیئرمین بورڈ آف ڈائریکٹرز لیسکو حافظ میاں محمد نعمان کی زیر صدارت اسلامیہ پارک کے علاقے میں کھلی کچہری لگائی گئی۔ شہریوں نے اوور بلنگ اور گھنٹوں بجلی بندش کی شکایات کی۔ خراب میٹرز تبدیل نہ ہونے اور نیو کنیکشنز میں تاخیر کی شکایات بھی کی گئیں۔ حافظ میاں محمد نعمان نے صارفین کی شکایات فوری حل کرنے کی ہدایت دیتے ہوئے کہا کہ کھلی کچہریاں لگانے سے صارفین کے حقیقی مسائل سامنے آئے ہیں۔ 4 سال قبل لیسکو جیسے اہم ادارے کا برا حال کیا گیا۔ موجودہ BOD تمام مسائل حل کر رہی ہے۔ یہ ایک ایسا ادارہ ہے جس کا جو ایک عوامی ادارہ ہونا چاہیے تھا، لیکن بدقسمتی سے پچھلے ادوار کے اندر اور خاص طور پر جو پچھلا 4 سالہ دور گزرا، جس میں بدقسمتی کے ساتھ اس ملک کے ہر ادارے کو تباہ کرنے کی کوشش کی گئی، اسی طرح اس ادارے کی کارکردگی کو بھی بہت زیادہ نقصان پہنچا اور کوئی سپلائی فراہم نہیں کی گئی۔ نہ میٹرز ان کے پاس تھے، نہ ٹرانسفارمرز تھے، نہ کنڈکٹرز تھے، نہ انسولیٹڈ وائر تھی، تمام چیزوں کی کمی تھی۔ چیف ایگزیکٹو لیسکو شاہد حیدر، ڈائریکٹر کسٹمر سروسز لیسکو رائے اصغر اور چودھری باقر حسین سمیت دیگر بھی کھلی کچہری میں موجود تھے۔ معروف شاعر فیض احمد فیض سے منسوب فیض گھر کو بند کر دیا گیا ہے۔ انتظامیہ نے بجلی کے بلوں اور مہنگائی میں اضافے کو بندش کا باعث قرار دے دیا ہے۔ سرگرمیوں کو جلد آن لائن کرنے کا عندیہ۔ اس بارے میں مزید بتا رہے ہیں سہیل کیسر اپنی رپورٹ میں۔
معروف شاعر فیض احمد فیض ہمارے ملک کے ایسے مایہ ناز شاعر ہیں جو بیرونی دنیا میں بھی اپنی نمایاں پہچان رکھتے ہیں. بیشتر ناقدین انہیں مرزا غالب اور علامہ اقبال کے بعد سب سے عظیم شاعر قرار دیتے ہیں. 1984 میں انتقال کر جانے والے فیض احمد فیض کی یاد میں 2008 میں ماڈل ٹاؤن میں ان کے نام سے فیض گھر قائم کیا گیا تھا. فیض گھر میں فیض احمد فیض سے منسوب مختلف نوادرات رکھے گئے تھے. مختلف ادبی سیشنز بھی فیض گھر کی سرگرمیوں کا مستقل حصہ تھے، لیکن اخراجات میں ناقابل برداشت اضافے کے باعث اسے بند کر دیا گیا ہے. وہ جگہ جہاں ہر وقت رونق لگی رہتی تھی اب بھائیں بھائیں کرتی دکھائی دیتی ہے. انتظامیہ کے مطابق فیض گھر کو نئے مقام پر قائم کرنے کا جائزہ لیا جا رہا ہے. فیض گھر کے حوالے سے موجودہ صورتحال کو کسی قدر افسوسناک قرار دیا جا سکتا ہے، لیکن امید واسق ہے کہ وہ سب سرگرمیاں جلد دوبارہ شروع ہو جائیں گی جو فیض گھر کا خاصہ ہوا کرتی تھیں. کیمرامین محمد سلیم کے ساتھ سہیل کیسر، لاہور. انٹرمیڈیٹ میں داخلوں کے لیے پنجاب کالج طلباء کا پہلا انتخاب بن گیا. لاہور اور فیصل آباد بورڈ میں پہلی پوزیشن حاصل کرنے والے بھی پنجاب گروپ آف کالجز کا حصہ بن گئے. طلباء اور والدین نے محفوظ اور اعلیٰ تعلیمی ماحول کے باعث پنجاب کالج کو بہترین انتخاب قرار دے دیا. تعلیمی میدان میں روشن مستقبل کا ضامن، تفریح اور تخلیقی سرگرمیوں میں بے مثال. انٹرمیڈیٹ میں داخلوں کے لیے بن گیا پنجاب کالج طلباء کا پہلا انتخاب. تمام کیمپسز میں داخلوں کے لیے طلباء کا رش، سیٹیں سیکیور کرنا شروع کر دیں. بوائز اینڈ گرلز کیمپس میں ہزاروں طلباء داخلوں کے حصول کے لیے پرجوش. طلباء اور والدین کا کہنا ہے کہ بہترین تعلیمی ماحول کے لیے پنجاب کالجز ہی بہترین ہیں. میری بہنیں، میرے سارے ریلیٹیوز یہاں سے پڑھے ہیں تو انہوں نے بہت اچھا ریویو دیا ہے اس کا، اور کہا ہے کہ اگر ہم یہاں پہ پڑھیں گے تو اکیڈمی کی ضرورت بھی نہیں پڑے گی، آرام سے پڑھ سکتا ہے انسان اور اچھے نمبرز آ سکتے ہیں اس وجہ سے. مجھے یہاں کا انوائرمنٹ بہت پسند آیا، ٹیچرس بھی بہت پسند آئے ہیں. یہاں پہ ہر کریکولر ایکٹیویٹیز بھی بہت ہیں، پڑھائی بھی بہت اچھی ہے، اس لیے میں ریگولر سیشن یہاں سے بھی کنٹینیو کرنا چاہوں گی. پنجاب کالج میں بہت اچھی تعلیم دیتے ہیں، ڈسپلن اچھا ہے. میرے سارے بیٹے اور بیٹیاں یہیں سے ہوئی، انہوں نے ماشاءاللہ تعلیم حاصل کی ہے. ابھی سیکنڈ ایئر میں بھی پڑھ رہا ہے ایک بیٹا. پنجاب کالج کا میں نے بہت زیادہ نام سنا تھا، سوشل میڈیا پر بہت زیادہ تھا، اور مجھے بھی ایک کریز تھا کہ میں پنجاب کالج میں پڑھوں، تو میں نے پری فرسٹ ایئر میں بھی جوائن کیا تھا. تو مجھے بہت اچھا لگا تھا یہاں کا انوائرمنٹ اور یہاں کی پڑھائی وغیرہ اور ٹیچنگ اسٹائل بہت اچھا ہے، اس لیے میں نے جوائن کیا تھا. کیمپس پرنسپل پروفیسر حمزہ کہتے ہیں پوزیشن ہولڈرز پنجاب گروپ آف کالجز کا حصہ بن رہے ہیں. لاہور اور فیصل آباد بورڈ میں پہلی پوزیشن لینے والے ایئر لائن اور مینار پاکستان کیمپس میں داخلہ لے چکے ہیں. پنجاب گروپ آف کالجز میں جو لاہور بورڈ کے پوزیشن ہولڈر ہیں 1091 مارکس کے ساتھ انہوں نے ہمارے مینار پاکستان کیمپس پنجاب کالج میں اپنا ایڈمیشن لی ہے. اسی طرح ایئر لائن کیمپس میں فیصل آباد بورڈ کے جو ٹاپر ہیں انہوں نے اپنا ایڈمیشن یہاں پہ لی ہے. اور اسی طرح ہماری جو برانچز ہیں ڈفرینٹ، جن میں ٹاؤن شپ کیمپس ہے اور جوہر ٹاؤن کیمپس، عبدالین کیمپس میں، اس میں بھی متعدد پوزیشن ہولڈر اسٹوڈنٹس رابطہ کر رہی ہیں. ایڈمیشن ہیڈز کا کہنا ہے کہ ایئر لائن کیمپس میں طلباء کو تمام سہولتیں میسر ہیں. فیمیل اسٹوڈنٹس کے لیے ایسے ہے کہ ہماری ٹرانسپورٹ فیسلٹی یہاں پہ بہت اچھی اویلیبل ہے. اس کے لیے ہم ڈور ٹو ڈور سروس بھی بچوں کو دیتے ہیں اور اسٹاپ ٹو اسٹاپ سروس بھی بچوں کے لیے اویلیبل ہے. فیمیل اسٹوڈنٹس کے لیے ہاسٹل کی فیسلٹی بھی ہم نے یہاں پہ انٹروڈیوس کرائی ہے جو انٹرمیڈیٹ کے بچے ہیں ان کے لیے. بہت سی وظائف جو ہیں وہ طلباء طالبات دونوں کے لیے اویلیبل ہیں. اچھے مارکس لے کر آئیں، جتنے اچھے مارکس ہیں اسی قدر وظیفہ آپ کو ملے گا. آپ کی جو سالانہ ٹیوشن فی ہے اس میں کمی کی جائے گی. پنجاب گروپ آف کالجز میں داخلوں کے لیے خصوصی انفارمیشن ڈیسک قائم کیے گئے ہیں. پوزیشن ہولڈرز کو مالی انعامات سے بھی نوازا جا رہا ہے. کیمرامین ذیشان کے ساتھ عاطف پرویز، لاہور نیوز. آزادی کا جشن دھوم دھام سے منانے کے لیے ابھی سے تیاریاں شروع. لاہوریوں کی بڑی تعداد سبز ہلالی پرچم، جھنڈیاں، بیجز، ٹوپیاں اور دیگر آرائشی اشیاء خریدنے اردو بازار پہنچ گئی ہیں. آزادی کا مہینہ شروع ہوتے ہی اردو بازار میں رش لگ گیا. کوئی سبز ہلالی پرچم خریدنے میں مصروف تو کوئی جھنڈیاں، بیجز، ٹوپیاں اور دیگر آرائشی اشیاء خرید رہا ہے. شہری کہتے ہیں یوم آزادی دھوم دھام سے منائیں گے. بچوں کا جوش و خروش تو اور بھی زیادہ ہے. ہم 14 اگست کے لیے جھنڈیاں خریدنے آئے اور ہم اس کے ساتھ اپنا گھر سے جائیں گے اور ہم واجب جائیں گے 14 اگست کے لیے. میں تو سب سے پہلے لینا چاہتا ہوں اپنے لیے شرٹ، ساتھ ایک ٹراؤزر، جو کہ مجھے اس ٹائم اس دکان سے ملا ہے سب سے مناسب ریٹ میں. 550 کا پیر ملا ہے، بہت اچھا چیز ہے. ہم بچوں کے لیے جھنڈیاں وغیرہ خریدنے کے لیے، ان کے بیج، ان کے لیے اینکیں اور ان کے لیے باجے وغیرہ، ان کے لیے کپڑے وغیرہ خریدنے کے لیے ہیں. بچے، بوڑھے اور جوان ہر کوئی 14 اگست کے لیے بھرپور تیاریوں میں مصروف ہے. کیمرامین شبر کے ساتھ شازیب شہزاد، لاہور نیوز. خبر یہ بھی ہے کہ شہر کی 170 مارکیٹوں سمیت 460 بلند و بالا عمارتوں میں فائر ہائیڈرینٹس اور آگ بجھانے والے آلات کی عدم موجودگی کا انکشاف ہوا ہے. مارکیٹوں کے چوراہوں پر فائر فائٹرز
ہائیڈرنٹس لگانے کا منصوبہ بھی التوا کا شکار ہو چکا۔ سول ڈیفنس کی رپورٹ نے انتظامی تیاریوں کی کلیں کھول دی ہے۔ شہر کی 170 مارکیٹوں سمیت 460 بلندوں والا عمارتیں غیر محفوظ، فائر ہائیڈرنٹس اور آگ بجھانے والے آلات کی عدم موجودگی کا انکشاف۔ مارکیٹوں کے چوراہوں پر فائر ہائیڈرنٹس لگانے کا منصوبہ بھی التوا کا شکار۔ سول ڈیفنس کی رپورٹ نے انتظامی تیاریوں کی کلئی کھول دی۔ رپورٹ کے مطابق اربوں روپے کا ریکارڈ رکھنے والی سرکاری عمارتیں بھی غیر محفوظ ہیں۔ 460 بلندوں والا عمارتوں میں فائر ہائیڈرنٹس، فائر الارم سسٹم، ڈرائی کیمیکل پاؤڈر بھی موجود نہیں۔ ڈی سی کمشنر آفس، ٹاؤن ہال، ریونیو خزانہ میں فائر سیفٹی آلات کی عدم موجودگی کا انکشاف۔ کوآپریٹو بلڈنگ اور یونین کونسل سمیت 5 تحصیلوں میں آگ بجھانے والے آلات موجود نہیں۔ ریسکیو اور سول ڈیفنس کے مشترکہ سروے نے فائر ہائیڈرنٹس کی قلت کا پول بھی کھول دیا۔ شاہ عالم مارکیٹ، اندرون شہر، انارکلی، نیلا گنبد بازار میں فائر ہائیڈرنٹس منصوبہ التوا کا شکار۔ ہال روڈ، ایڈن روڈ، مال روڈ پر بھی فائر ہائیڈرنٹس نہ لگ سکے۔ پلاننگ افسران اور دیگر محکمے اپنے کنٹرول ایریاز میں ایکشن نہ لے سکے۔ سول ڈیفنس کی رپورٹ کے مطابق 620 پلازا مالکان اور 480 شاپنگ سینٹرز کو نوٹس اور جرمانے کیے گئے۔ 243 پلازا مالکان کے کیسز عدالتوں میں زیر سماعت ہیں۔ شہر میں نکاسیاب کے لیے استعمال ہونے والی مشینری زائد المیعاد ہونے کا انکشاف ہوا ہے۔ 26 ڈسپوزل اسٹیشنز پر 57 پمپ تکنیکی خرابی کا شکار ہیں۔ پمپس پانی کا خراج استعداد کار سے کم کر رہے ہیں۔ لاہور نیوز تفصیلات سامنے لے آیا۔ نکاسی آب کے لیے استعمال ہونے والی مشینری ناکارہ ہونے لگی۔ شہر کے 128 مقامات پر ڈسپوزل اور لفٹ اسٹیشن پمپنگ کے ذریعے گندا پانی دریا میں پھینکتے ہیں۔ 26 ڈسپوزل اسٹیشنز پر 57 پمپ تکنیکی خرابی کا شکار ہونے کا انکشاف ہوا ہے۔ ڈسپوزل اسٹیشنز پر نصب 57 پمپ پانی کا اخراج استعداد کار سے کم کر رہے ہیں۔ لاہور نیوز تکنیکی خرابی کا شکار پمپس کی تفصیلات سامنے لے آیا۔ شاد باغ ڈسپوزل اسٹیشن پر نصب 40 کیوسک کے 3 پمپ زائد المیعاد ہو چکے ہیں۔ صدیق پورہ اور کھوکھر روڈ ڈسپوزل اسٹیشن پر 71 اور 56 کیوسک کے 2 پمپ بھی مدت پوری کر چکے۔ بھوگےوال ڈسپوزل اسٹیشن پر 25 کیوسک کے 3 پمپ تبدیلی کے منتظر۔ محمود بوٹی ڈسپوزل اسٹیشن پر 56 کیوسک کے 1 پمپ کی تبدیلی درکار ہے۔ تاجپورہ ڈسپوزل اسٹیشن پر 4، شادی پورہ اور بھاٹی گیٹ ڈسپوزل پر 2 پمپس تکنیکی خرابی کا شکار ہیں۔ گلشن راوی ڈسپوزل اسٹیشن پر 4، لکشمی چوک کے 3 پمپس کی کارکردگی بھی متاثر۔ شہر کے 57 پمپس کی کارکردگی متاثر ہونے سے سیوریج اور نکاسی آب میں مشکلات کا سامنا ہے۔ واسا انتظامیہ کا کہنا ہے کہ واسا نے پمپس کی تبدیلی کے لیے پنجاب حکومت کو استدعا کر دی ہے۔ فنڈز کے اجراء کے بعد پمپس تبدیل کیے جائیں گے۔ کیمرہ ٹیم کے ہمراہ زین العابدین، لاہور نیوز۔ گورنر پنجاب علی الرحمان سے صدر انجمن تاجران ہال روڈ بابر محمود کی قیادت میں تاجروں نے ملاقات کی ہے۔ سیلاب متاثرین کے لیے گھروں کی تعمیر پر ہال روڈ خدمت گروپ کی خدمات کو بھی سراہا گیا ہے۔ گورنر پنجاب علی الرحمان کی جانب سے گورنر ہاؤس میں تقریب کا انعقاد کیا گیا۔ تقریب میں تونسا اور راجن پور میں 300 پکے گھروں کی تعمیر کروانے پر بابر محمود اور ان کی ٹیم کی خدمات کو بھرپور سراہا گیا۔ تعریفی شیلڈز بھی دی گئیں۔ اس موقع پر گورنر پنجاب کا کہنا ہے کہ بابر محمود ہمیشہ فلاحی کاموں میں پیش نظر آتے ہیں۔ تقریب میں اہل تونسا کی جانب سے حافظ محمد طاہر کیسرانی نے گورنر پنجاب علی الرحمان اور خدمت گروپ کے صدر بابر محمود کو پکے گھروں کی تعمیر پر بھرپور شکریہ ادا کیا۔